لگتا ہے قریب تھا کہ کھچر آپ کو زمین پر گرا دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو ادھر ادھر دوڑائی، دیکھا کہ 4 یا 5 یا 6 قبریں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس بات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلولا، قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی، ہمارے قبر کا سہارا بنیں گی اور ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے قبروں کے اندر بچائیں گی، محفوظ رکھیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں قبرستان تک، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کے اعزاء اور اقارب، اور اس کا تھوڑا موڑا مال، اور اس کے نیک یا برے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں اس کے ساتھ لوٹ کر کے واپس چلی جاتی ہیں، ایک اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب قبرستان سے اس کو دفنا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کا مال جو چارپائی وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، کفن وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ قبرستان سے واپس چلا جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، صرف اور صرف ایک چیز باقی بچتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ عملہ، انسان کا اچھا اور برا عمل اس کے ساتھ باقی بچتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر نیک تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، تقوی شعار تھا، حاجی تھا، اللہ والا تھا، تو اس کی یہی تمام نیک اعمال اس کی قبر کا سہارا بنیں گے اور اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، ابھی جنازہ آنے میں تاخیر تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول رونے لگے، بلّا فبل الثرى، اتنا آپ نے رویا، اتنا رویا کہ زمین مٹی وہاں کی مٹی آپ کی آنسوؤں سے بھیگ گئی، مٹی تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے اس قبر کے عذاب کے بارے میں اللہ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ اس قبر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ڈنڈا تھا جس سے آپ مٹی کو کرید رہے تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، تم اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمارے وہی نیک اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کریں گے، اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر کریں گے، اپنے محدود ایام کے اندر کریں گے، وہی نیکیاں ہمارے لیے اس قبر کے اندر کام آئیں گی۔ ہم اور آپ مر جائیں گے، نیکیوں کے راستے بند ہو جائیں گے، ہم جب تک زندہ ہیں اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ نیک اعمال کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہمارے لیے کام آئیں گی اور اس قبر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آئیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر
فبکا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عثمان جو نبی کے داماد ہیں، جو ذی النورین ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ اس دنیا کے اندر راضی ہو گیا اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے رب سے راضی اور خوش ہو گئے کہ وہ صحابہ کرام یا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنے مال صدقات و خیرات کیے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہو گیا ہے، جنہیں نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بھی تجھے دے دیتا، کہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول کو سخت مال کی ضرورت تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندی کے سکے کو، اس مال کو لے کر کے اپنے دامن میں لے کر کے اس کو اچھالتے رہے اور فرماتے رہے کہ آج کے بعد عثمان اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی یہ عثمان کے نیک اعمال اس کی بخشش اور نجات کے لیے کافی۔ اس طرح کے بے شمار دلائل صحابہ کرام کی عظمت میں، فضائل میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے یا کسی قبر سے ان کا گزر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، حدیث کے اندر